میرے پاس بھی اپنے اس فیصلے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، امریکہ تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے 80% لوگ مڈل کلاس ہیں، ان میں سے اکثریت گوروں کی ہے اور مجھے ان گوروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اس ہمدردی کی وجہ 500 سال کا وہ جبر ہے جو گوروں نے میرے رنگ اور میری نسل سے روا رکھا۔ امریکہ کا مڈل کلاس گورا آج اس زیادتی پر شرمندہ ہے۔ میں اس شرمندگی کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ رکا، اس نے سوچا اور دوبارہ بولا، میں نے تاریخ کا بڑے غور سے مطالعہ کیا۔ مجھے تاریخ نے بتایا دنیا میں کسی قوم کا صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس ملک کے سیاہ فاموں نے 500 سال تک صبر کیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اب اس صبر کے نتیجے کا وقت آ چکا ہے اور میں اس وقت کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ نمبر 2، میرا کالا رنگ اور میرے والد کا مسلمان ہونا میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں اپنی کمزوریوں سے واقف ہوں، چنانچہ میں اپنی کمزوری کو بڑی آسانی سے اپنی قوت بنا سکتا ہوں۔ اور نمبر 3، میں یہ سمجھتا ہوں انسان قدرت کی واحد مخلوق ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جس انسان نے سمندر میں اترنے اور ہواؤں اور فضاؤں میں تیرنے کا فن سیکھ لیا، اس نے خلیے کے اندر کی دنیا جان لی۔ اس انسان کے لیے امریکہ کا صدر بننا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوست نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد پوچھا، تم مجھے اپنی 5 خوبیاں بتاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، میری پہلی خوبی، میں ہارنے کے بعد حوصلہ نہیں ہارتا۔ دوسری خوبی، میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں تو پھر اس میں وقفہ نہیں آنے دیتا۔ میری تیسری خوبی، میں عام لوگوں کی نفسیات سمجھتا ہوں۔ میں ان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کو سمجھتا ہوں۔ میری چوتھی خوبی اخلاص ہے۔ میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے کبھی وعدہ نہیں توڑا۔ میں نے کبھی سلے کو سامنے رکھ کر نیکی نہیں کی۔ اور میری 5ویں خوبی امید ہے۔ میں برے سے برے حالات میں بھی امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ میرے دوست میرے بارے میں کہتے ہیں، اسے اگر تنور میں بھی پھینک دیا جائے تو یہ اپنے پسینے سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کے دوست نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد بولا، میں تمہیں ایک چھٹی خوبی کا تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوست بولا، میں نے دنیا کے تمام بڑے لیڈروں میں ایک مشترکہ خوبی دیکھی۔ یہ تمام لوگ مسکراہٹ اور سنجیدگی کے استعمال کے ماہر تھے۔ یہ 1 منٹ میں مسکرا بھی سکتے تھے اور اسی منٹ میں ان کے چہرے پر موت جیسی سنجیدگی بھی آ جاتی تھی۔ تم نے جس دن سنجیدگی اور مسکراہٹ کا استعمال کرنا سیکھ لیا، تم کامیاب لیڈر ثابت ہو گے۔ اس کے ساتھ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، اس کے سامنے جھکا اور مسکرا کر بولا، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں مسٹر پریزیڈنٹ۔ شکاگو لا اسکول کا یہ استاد براک اوباما تھا۔ اس نے 1996 میں ایک ناممکن کام کا بیڑا اٹھایا۔ وہ تمام ملاقاتیوں سے پوچھتا تھا، تم امریکہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ 80% لوگ جواب دیتے تھے، ہم امریکہ کو تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہوتا تھا، تمہاری نظر میں امریکہ کے صدر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں بھی 90% لوگ کہتے تھے، ایسا شخص جو امریکہ کو ہر سطح پر تبدیل کر دے۔ اس نے ان دنوں سوالوں کے جوابوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا۔ وہ تبدیلی کا لیڈر بن گیا۔ اس نے 1996 میں الینوائس اسٹیٹ سے سینیٹر کا الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ سینٹ میں اس نے ایسے قوانین پاس کرائے جس کا اثر براہ راست عام شہری پر ہوا، جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ اس کی یادداشت بڑی شاندار تھی۔ اس نے امریکہ کے تمام چھوٹے بڑے صحافیوں کے نام رٹ لیے۔ وہ امریکہ کا واحد سیاست دان تھا جو پریس کانفرنس میں صحافیوں کو ان کے نام سے پکارتا تھا اور وہ ان کے خاندان تک سے واقف تھا۔ 2004 میں اس نے قومی سینٹ کا الیکشن لڑا اور وہ امریکہ کی تاریخ کا 5واں سیاہ فام سینیٹر بن گیا۔ سینٹ میں پہنچ کر اس نے 18 گھنٹے کام کیا۔ اس کی سینٹ کی تمام کارروائی، ایشوز کی بیک گراؤنڈ اور آئینی دفعات کی تفصیلات تک ازبر ہو گئی تھی۔ اس کی اس محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ امریکہ کے 11 طاقتور ترین سینیٹرز میں شمار ہونے لگا۔ 2008 میں اس نے خود کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا۔ امریکہ کے تمام صدارتی امیدوار انتخابی مہم کے لیے امیروں سے چندے لیتے تھے، لیکن اس نے چندہ جمع کرنے کی مہم غریبوں سے شروع کی۔ اس نے عوام سے $5 سے $200 تک امداد کی درخواست کی۔ نتیجہ حیرت انگیز نکلا۔ اس نے 6 ماہ میں $58 ملین جمع کر لیے۔ یہ امریکی تاریخ میں ریکارڈ تھا۔ جنوری 2008 میں اس نے 1 ماہ میں $36,80,000 جمع کیے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ اور اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی مقبول ترین امیدوار ہیلری کلنٹن کو بھی صدارتی دور سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی
एक रिकॉर्ड था। बराक ओबामा 4 नवंबर 2008 को अमेरिका का नया सदर मुंतखब हो गया। उसने 5 नवंबर की शाम शिकागो में कौम से पहला खिताब किया। उस खिताब में उसने आसमान की तरफ देखकर नारा बुलंद किया, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। उसके साथ ही शिकागो की पूरी फिजा गूंज उठी, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। ओबामा ने सच कहा, वाकई दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, बस हौसला, उम्मीद, मेहनत, इखलास और विज़न चाहिए। और एक स्याह फाम इंसान सिर्फ 12 साल में दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सदर बन जाता है। बराक ओबामा दुनिया के उन तमाम नौजवानों के लिए मशअल रहा है जो मुश्किल को नामुमकिन समझते हैं, जिन्हें अपनी ज़ात और अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन नहीं, जो खुद को हकीर और कमज़ोर समझते हैं। आप भी कामयाब हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।